اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ گزشتہ رکوع سے ایک فرد کی تعلیم و تربیت اور تزکیے کے لیے جن بنیادی اساسی امور کی ضرورت تھی ان کے بیان کے بعد سب سے پہلی اجتماعیت جو گاؤں دیہات دور دراز کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے، تو اس اولین اجتماعیت کے بنیادی اساسی ارتفاقات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق کے لیے پہلے 4 اصول بیان کیے: ذکر، شکر، صبر اور نماز۔ اللہ کا ذکر کرو، اس کے انعامات الہیہ پر اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اپنے نظریے اور سوچ پر صبر و استقامت اختیار کرو، اور اللہ کے لیے نماز ادا کرو، شعائر کا احترام کرو۔ اس کے بعد انسانی ارتفاقات میں سب سے پہلا ارتفاق جہاں اجتماعیت تشکیل پذیر ہوتی ہے، ارتفاق اول کے بعد وہ ارتفاق دوم ہے۔ اس کے لیے وسائل معاش کی ضرورت۔ تو پہلے رکوع میں ان وسائل معاش کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کے تغیر و تبدل اور اس کی تخلیق کے نتیجے میں زراعت، صنعت اور تجارت کے 3 بنیادی ذرائع بیان کیے گئے تھے، اور بتلایا گیا تھا کہ ان تمام امور پر جب انسان محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کو ضرور رزق ملتا ہے، اور اس رزق میں اس پورے عالمگیر کائنات کے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تمام کام اللہ وحدہ کی ذات سر انجام دے رہی ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جو لوگ کسی دوسرے کو اس میں شریک ٹھہراتے ہیں اور مال و دولت اور محبت اور سرمایہ اور جاگیر کو اپنی
محبت کا مرکز بنا لیتے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ لوگ ظالم ہیں جو سرمایہ پرستی کرتے ہیں، ان زراعت، صنعت اور تجارت سے وابستہ ان کے حاصلات اور ثمرات کو ایک مخصوص طبقے کے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اور ظالم لوگوں کو اس دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اب بتلایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں چاروں ذرائع ہیں وسائل معاش کے، ان میں رزق حلال کمانا اور کھانا استعمال میں لانا وہ ضروری ہے، چونکہ یہ تمام وسائل ہم نے انسانیت کے لیے رکھے ہیں، اس لیے یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں کھانے پینے سے متعلق، کیونکہ سب سے پہلی ضرورت کھانے پینے، پہننے اور ضروریات پوری کرنے سے متعلق ہے۔ انسان کھائے پیے گا، احتیاجات کی تسکین کرے گا تو زندہ رہ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے استعمال کے لیے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ کل انسانیت کے لیے۔ اس لیے یہاں اس رکوع میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین سے پیدا ہونے والی ہر تمام چیز، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں خزانے رکھے گئے ہیں انہیں استعمال میں لاؤ، لیکن دو شرطیں ہیں، حلالا طیبا، ایک تو حلال ہو اور دوسرا طیب اور پاکیزہ ہو۔ کسی بھی غذا کی دو بنیادی خصوصیتیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ غذا یا وہ چیز جو زیر استعمال ہے اس چیز کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو ساخت میں جو انسانی جسم میں خرابی پیدا کرے۔ ایسا گوشت، ایسی غذائی اجزاء جو جسم میں جا کر فساد پیدا کریں، جسم کو بیمار کریں، جسم کے سسٹم کو تباہ و برباد کریں، وہ تمام چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی۔ اور دنیا بھر کے تمام انسان فطری طور پر ہر اس چیز سے جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، بدبودار کھانا ہے، خراب کھانا ہے، زہریلا کھانا ہے، ہر وہ چیز جو جسم کے اندر زہر اتارے، جسم کے انسانی حیوانی طبعی تقاضوں کے قطعی منافی ہو، ایک تو یہ کہ وہ ایسی ہونی چاہیے جو جسم انسانی کے لیے مفید ہو، جس سے جسم انسانی نشو و نما اور ارتقاء پذیر ہو، صحت مند ہو، تو اس چیز کے اندر داخلی طور پر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ اس چیز میں گرد و پیش میں تمام جو انسان بس رہے ہیں، چیز فی ذاتی تو ٹھیک ہے، کھائیں گے تو جسم ترقی کرے گا، نشو و نما پائے گا، لیکن چونکہ پیچھے بنیادی اساسی اصول دو آ چکے ہیں، ان اصولوں کو یہاں اپلائی کریں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ نے یہ نعمت، یہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے اس چیز میں جو ہمارے جسم میں جائے اور ہمارے جسم کی نشو و نما کرے، تو اس کے ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس صاف ستھری اور عمدہ چیز میں اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر شامل ہونا چاہیے۔ جانور ہے مثلاً اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، حلال جانور ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور شکر بھی ادا کیا کہ یہ جانور میری غذائی ضروریات کے لیے ایک بہت بڑے لمبے پروسیس سے گزر کر یہ غذا تیار ہو کر یہاں تک پہنچی ہے، تو اس پورے کا آپ شکر ادا کرتے ہیں، تو آپ نے حلال طریقے سے اسے ذبح کیا، اللہ کا نام پڑھا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اس کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ
اور اللہ سے کہ نے اس جانور کو جو بنایا اور اس میں تمام انسان جن کی محنت اور مشقتوں سے وہ غذا یا جنس آپ کے لیے تیار ہوئی ہے، ان تمام کی محنتوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا، تو اب یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن یہی جانور مثلاً جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا، انسانی محنت اور مشقتیں اس کے تیاری میں، غذا کی تیاری میں استعمال ہوئیں، آپ اسے اللہ کے کسی شریک کو شریک کر لیتے ہیں کہ فلاں بت کے نام پر آپ نے یہ جانور ذبح کیا، فلاں پیر صاحب کے نام پر کیا ہے، فلانی قبر کے نام پر کیا ہے، فلانی نظر و نیاز کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا سمجھ کر اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، اب یہ نحوست اس کی باہر سے آ گئی۔ یہ جو بنیادی اساسی اصول پیچھے تھے انسانیت کی ترقی کے، اس کے منافی ہے، ذکر کے بھی منافی ہے اور شکر کے بھی منافی ہے، اور تعظیم شعائر اللہ جس کی جامع ترین شکل نماز تھی اس کے بھی متصادم۔ پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، گویا کہ اس جانور میں یہ صلاحیت اور استعداد اس شریک نے پیدا کی ہے جو لات و منات، عزیٰ اور کسی بت، کسی غیر خدا کی نسبت سے اس کے اندر آ گئی، تو یہ حرام ہو گیا۔ اس لیے آگے آ رہا ہے جو حرام کی فہرست آ رہی ہے اس میں بتلایا گیا کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اب اس میں ذاتی طور پر تو کوئی خرابی نہیں، لیکن باہر سے اس پورے سسٹم کا انکار ہے، حکمرانی کے اس نظام کو چیلنج کرنا ہے جو اس پوری کائنات کے چلانے والے احکم الحاکمین کا ہے۔ جو انسان حکومتی رٹ کو چیلنج کرتا ہے، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ حکومت ایسے آدمی پر پابندیاں لگاتی ہے، اس کا اس ریاست میں رہنے کا کیا حق ہے؟ وہ تو کفر کر رہا ہے، منکر ہے۔ اللہ پاک کی شہنشاہیت کا نظام ہے، اس نے یہ فرمان شاہی جاری کیا ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو اس کی حکومت کو چیلنج کرنا ہے، اس کی اتھارٹی کا رد ہے۔ اس لیے وہ جانور حرام ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے رزق صحیح اور درست فی ذاتی، لیکن وہ کسی دوسرے انسان نے محنت مشقت سے کمایا ہے، اس کی محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ چیز، اس میں ایک افادیت پیدا ہوئی ہے، ایک یوٹیلیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ کے اس قدرتی وسیلے میں جو اللہ نے پیدا کیا تھا اس میں ایک انسان کی محنت داخل ہوئی ہے۔ اب آپ بغیر عوض کے اس سے زبردستی چھینتے ہیں، چوری سے، ڈاکے سے، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کو اس کی محنت کا عوض دیے بغیر، صحیح تجارت کے بغیر چوری، ڈاکہ، یا اس انسان کو قتل کر کے اس کا مال لوٹتے ہیں، کسی غریب کی محنت کا استحصال کرتے ہیں۔ اب چیز تو ٹھیک ہے، وہ بکری جو آپ چرا کر کھا رہے ہیں، اس بکری کی ذات میں تو کوئی خرابی نہیں، بکری کا گوشت چاہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ جسم کو ترقی دیتا ہے، لیکن اس میں دوسرے انسانوں کے حقوق کی جو پاسداری نہیں کی گئی، تو شکر کے اس پورے نظام کا آپ نے انکار کر دیا۔ دوسرے انسانوں کا حق چونکہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو چکا تھا، اس لیے اب یہ حرام قرار پائے گا۔ اس لیے یہاں دو بنیادی باتیں کہ حلالً طیباً، ایک تو کہا طیب ہو، پاکیزہ ہو، خبیث نہ ہو، طیب کی ضد خبث ہے، طیباً پاکیزہ ہو، یعنی جس میں انسانی کو صحت پہنچائے، تازگی پہنچائے، پاکیزگی پہنچائے، فی ذات ہی اس میں کوئی خرابی، بدبو، کوئی بد کرداری، بد اخلاقی کا معاملہ نہ ہو، اور حلال ہو یعنی ان انسانوں کا کوئی حق نہ ٹوٹے، دوسرے انسانوں کا یا اللہ کا کوئی حق نہ ٹوٹے۔
اللہ کا حق ٹوٹ گیا تب بھی خرابی کی بات ہے، اور یا انسانوں کا حق ٹوٹ گیا، گویا کہ آپ پورے اس سائیکل کو توڑ رہے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کی تخلیق سے لے کر انسانوں کی محنتوں کا اس میں عمل دخل جو جاری تھا، اور وہ غذا تیار ہو کر آپ کے پاس آئی۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، بلکہ استعمالات کی تمام چیزیں بھی ہیں، انسانی جسم کو راحت پہنچانے والی بھی ہیں، کپڑا ہے، لتا ہے، مکان ہے، چیزیں ہیں، استعمال کی تمام امور ہیں، ان کے لیے یہ 2 شرطیں عائد کر دیں۔ ایک تو یہ کہ فی ذات ہی وہ نقصان دہ نہ ہو، اس میں خبث نہ ہو، پاکیزگی ہو جس میں انسانی کی نشو و نما اور ارتقاء میں وہ کردار ادا کرے، اور دوسرے یہ کہ اس میں اللہ کا حق نہ ٹوٹتا ہو اور کسی انسان کا حق نہ ٹوٹتا ہو، حلال ہو۔ آپ نے اگر کسی دوسرے انسان نے محنت کر کے اسے بنایا ہے تو آپ اپنی محنت سے جو کچھ کمایا ہوا ہے بدلے میں اسے دیں، عوض دیں اس کا، یا وہ شخص اپنی خوشی سے آپ کو کوئی گفٹ کرے، ہبہ کرے، خود وہ کھلائے اپنے دل کی چاہت سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دباؤ اور پریشر کے، تو پھر آپ کے لیے وہ حلال ہوگا۔ تو 2 بنیادی چیزیں اجتماعیت سے متعلق، ہر اجتماع میں انسان کو انسان سے کام پڑتا ہے، ہر سطح کی اجتماعیت میں دوسروں کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے۔ اس ربط کے پورے معاملے میں، اجتماعیت کی تشکیل میں، اجتماعی کھانے پینے کے تمام امور میں 2 چیزوں کی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ زراعت سے، صنعت سے، تجارت سے جو چیزیں تخلیق پذیر ہوں، مما فی الارض، جو بھی کچھ زمین سے نکل رہا ہے، معدنیات ہوں، نباتات ہوں، اسی طریقے سے جانور جنگلوں میں اور اس میں تیار ہو رہے ہیں یا ان کا ریوڑ پالے جا رہے ہیں، جو بھی کچھ ما فی الارض ہے، مما فی الارض، اسے کھاؤ پیو، اسے استعمال میں لاؤ، لیکن حلالاً طیباً، انسانی حقوق نہ ٹوٹے، اللہ کا حق نہ ٹوٹے، اور فی ذاتی ہی وہ چیز آپ کے لیے مفید اور درست ہو۔ اگر فی ذاتی ہی بھی خراب ہے تو مفت بھی استعمال کرنا ممنوع ہے، اور اگر کسی کا حق توڑ کر لائے ہیں تو پھر ڈبل اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یہی وہ لمحہ ہے کہ جہاں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، چونکہ اسے شرک اور کفر کرانا ہے، تو جہالت اور حماقت اور بے وقوفی سے وسوسے اور خیالات ڈال کر وہ یا تو اللہ کا حق توڑنا چاہتا ہے، یا کھانے پینے کی ہوس میں وہ اچھے اور برے کی تمیز اٹھا کر ہر وہ چیز جو اس کی حیوانیت اور بہیمیت کو ترقی دے وہ اس کی طرف ڈالتا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھلائے گا کہ زیادہ حیوانیت، شہوت بھڑکے، شیطان کا کام ہے، کیونکہ اس کی شیطنت اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کا حق توڑنے یا دوسرے انسانوں کے حق توڑنے کی طرف اکسائے گا۔ شیطان بتلائے گا کہ کسی سے چھین کر اس کا حق مار کر، چوری کر کے کھانے کا جو مزہ ہے، لوٹ مار کا جو مزہ ہے، وہ دوسری چیزوں کا نہیں ہے۔ حلال طریقے سے بھی وہ کھا سکتا تھا، لیکن شیطانی جو انسانیت کا دشمن ہے، انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ وقتی نشے سے تو حرارت پیدا ہوگی شراب سے، وقتی طور پر خنزیر کا گوشت کھا کے آدمی بہت ایکٹیو ہو جائے گا، لیکن جسم انسانی کے لیے لمبی مدت بعد میں، اور اس کے جو آگے حیوانی اثرات مرتب ہونے ہیں، وہ جسم انسانی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور اس کی روح کو بھی زخمی کرنے والے ہیں۔ اس لیے فوری طور پر کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ خطوات، نقش قدم پر چلنا، شیطان نے بھی تو یہی کام کیا تھا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ شیطنت نام ہی انسانیت کو توڑنے کا ہے۔ لفظ شیطان کا لفظی معنی بھی یہ ہے کہ وہ انسانیت
دشمنی انسانیت کو توڑنے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے لفظ تو اس کا وہ تو بڑا جن تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، عابد زاہد تھا، ابلیس، اور اس کو شیطان کیوں کہا گیا کہ وہ انسانیت توڑنے کے مشن پر ہے۔ اللہ کو اسی وقت اس نے چیلنج کیا کہ یہ جو آدم تم نے پیدا کیا ہے یہ میرا دشمن ہے اور میں اس سے دشمنی کر کے دکھاؤں گا۔ تو انسان کے ہر دشمن کو شیطان کہا جاتا ہے، جو انسانیت کو توڑے، انسانیت کو نقصان پہنچائے۔ اسی لیے کہا انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں۔ اس نے کھل کر اعلان کر دیا تھا کہ میں اس کو ضرور گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس انسانیت کو نارمل طریقے سے زندگی بسر نہیں کرنے دوں گا۔ تو جو انسانیت کا کھلا دشمن ہے اس کی پیروی مت کرو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ شیطان تو تم کو یہی حکم کرے گا کہ تم برے کام کرو اور بے حیائی کرو۔ فحشاء ایک کہی، سوء اور ایک فحشاء، دو جملے بولے۔ سوء کا تعلق ہر ایسی چیز سے ہے جس میں فی ذاتی خرابی ہے، خبیث چیز ہے، اور فحشاء ہر وہ عمل جو باقی انسانوں کے حقوق کو توڑنے اور اس کی خرابی کا باعث ہوتا ہے، اجتماعیت کو توڑنے کا عمل کرتا ہے۔ ایک عمل اجتماع میں کرنا برا ہے، تنہائی میں کرتے ہیں لوگ۔ میاں بیوی کا تعلق تنہائی میں ہے، مجمع عام میں آ کر وہی کام کیا جائے تو فحاشی ہے، سوسائٹی کو، اجتماعیت کو توڑنا ہے۔ تو جو اجتماعیت کو توڑنے کا عمل ہے یا انسانی حقوق توڑنے کا عمل ہے وہ فحشاء ہے۔ تو دو پہلے بنیادی اصول دیے تھے کہ حلالً طیباً، اور اس کی دو ہی ضد ہیں، السوء والفحشاء۔ تو شیطان آ کر یہ دونوں باتوں کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے طیب چیز کے بجائے جو تمہارے لیے بری چیز ہے اس کو اختیار کرو۔ دیکھو انسان بہیمیت اور ملکیت دونوں کا مجموعہ ہے، اس مجموعے سے انسان حیوانیت سے ممتاز ہو گیا اور ملکیت سے ممتاز ہو گیا۔ اب غذا وہ مفید ہوگی جو ان دونوں قوتوں کو یکساں طور پر توانائی پہنچائے۔ وہ غذا جو صرف حیوانیت بھڑکائے اور ملکیت کو دبائے وہ السوء ہے، غلط ہے، وہ خبیث ہے، خبث ہے اس میں انسان کی نسبت سے۔ اس لیے اس کا حکم شیطان تمہیں دیتا ہے۔ اور والفحشاء، چیز تو ٹھیک ہے، وہ حیوانیت کو اتنی نہیں بھڑکاتی، ملکیت اور حیوانیت کا اعتدال انسانیت کے جسم کے لیے درست اور مفید ہے، لیکن اجتماعیت ٹوٹتی ہے، اللہ کا حق ٹوٹتا ہے یا انسانوں کا حق ٹوٹتا ہے، وہ فحاشی ہے۔ تو شیطان تمہیں ان دو باتوں کا حکم دیتا ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ ان دو باتوں کا حکم دے کر کہتا ہے انسانوں کو تعویل بتلانے کے لیے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا۔ آدم کو جو جنت میں بہکایا شیطان نے، وہ بھی اس لیے کہ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں کے سامنے اس نے بڑی پختہ قسمیں کھا کر کہا، اور کہا میں بڑا ہی خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم تمہارے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ تو شیطان نے جو بات سکھائی ہے وہی تم کہو، اللہ کی طرف منسوب کرو کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور کہو کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے یہ شراب بنائی ہے، اللہ نے خنزیر بنایا ہے، تو اللہ نے اسی لیے تو بنایا تھا کہ ہم کھائیں۔ تو بڑے دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایسی بات مت کہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک طرف تو شیطان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے اور اس کا مذہبی طبقہ اور اس کے حکمران طبقات خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس چیز کے دینے کا
مذہبی اور قانونی سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ اللہ نے بھی تو یہی بات کہی تھی نا۔ جیسے ماشاء اللہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ضیاء الحق کے زمانے میں اقلیتوں کو شراب پینے کا لائسنس جاری کرنے کا قانون منظور کیا۔ بھٹو صاحب نے 1976 میں جب شراب حرام قرار دی تھی اور جمعے کی چھٹی کی تھی تو اس میں پابندی لگا دی، کوئی آدمی پاکستان کا چاہے مسیحی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، وہ شراب نہیں پی سکتا، نہ شراب بیچی جا سکتی۔ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے آ کر ترمیم کی، کیونکہ بڑے بڑے مغربش تو پھر بھی شرابیں پی رہے تھے، ان کی اجازت کے لیے کہ جی مذہبی جو اقلیتیں ہیں، مسلمانوں کے لیے تو شراب حرام ہے، لیکن جو اقلیتیں ہیں ان کو شراب پینے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ لائسنس لے لیں۔ تو ماشاءاللہ ترمیم کی گئی اقلیتوں کے نام پر، اور سارے لائسنس ہولڈر سارے مسلمان، کسی نہ کسی اپنے عیسائی ملازم کی بنیاد پر۔ تو مذہبی سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہو گیا۔ وہ مذہب والا کہتا ہے، ڈاکٹر رمیش کمار موجودہ پارلیمنٹ کا ممبر اور پی ٹی آئی کا ممبر، بل پیش کرتا ہے اور سارے مذہبوں کے حوالے دیتا ہے، تورات کے، انجیل کے اور رگ وید کے، اوستا کے، تمام مذہبی کتابوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سکھوں کی کتاب کے، گرنتھ صاحب کے، کہ ہر مذہب نے حرام قرار دیا ہے شراب۔ تو مذہبی اقلیتوں کے نام پر شراب دینے کا کیا مطلب ہے؟ پابندی لگائی جائے۔ اور ماشاءاللہ مسلمان ڈپٹی اسپیکر اس کو کہتا ہے، پوری پارلیمنٹ سے ووٹ لے کر کہتا ہے یہ ایسی شخصی شہرت کے لیے اس کو رد کیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ممبر شور مچا کے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، غیر مسلموں کو ضرور شراب پلانی ہے، تو غیر مسلموں کے نام پر خود پینی ہے۔ 30,000 لائسنس اس لاہور شہر کے اندر ہے، کتنے عیسائی ہیں یہاں، اور پھر اس کو اللہ پر ڈالتے ہیں، حرام چیز کھاتے ہیں، اسے استعمال میں لاتے ہیں، اور قانون اور آئین میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں مذہب کے نام پر، ان کے تحفظ کے نام پر اللہ پر ڈالتے ہیں، ما لا تعلمون، جس کا علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے کل انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس، کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کرو، تابع داری کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع اور پیروی کریں گے ان کی جو ہمارے ابا جان نے کیا، بابا قوم نے کیا ہے، آباء و اجداد جو کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ شراب پیتے آ رہے ہیں، خنزیر کھاتے آ رہے ہیں، وہ جناب حرام کاری کرتے رہے ہیں، دوسروں کا مال لوٹ کر چوری ڈاکے سے چیزیں کھاتے رہے ہیں، تو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہم تو وہی کریں گے، کیونکہ ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ 200-250 سال انگریزوں کے تسلط کے زمانے میں وہ ہمارے یہاں کے سارے حکمران طبقے یہی کام کرتے رہے ہیں، تو ہم تو ان کی پیروی کریں گے۔ ما انزل اللہ کیا ہے؟ رگ وید میں کیا لکھا ہوا ہے، تورات میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ نہیں۔ بات تو یہ کہ پیچھے 70 سال سے جو ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے مقتدر طبقے، ہمارے آباء و اجداد جو حرام کاری کرتے آ رہے ہیں، ہم تو وہ کریں گے، ہم تو ان کی پیروی کریں گے۔ وزیر اطلاعات صاحب کہتے ہیں کہ سستی شہرت کے لیے ڈاکٹر رمیش کمار نے یہ بل پیش کیا ہے، تو یوں تو کل کو کوئی اور اٹھ کر کہے گا کہ جی یہ سارے چکلے بند کر دو، تو کیا بند کر دیں ان کے کہنے پر؟ یہ سارا فلاں فلاں پر پابندی لگا دو تو پابندی لگا دیں، یہ تو 70 سال سے چلا آ رہا ہے، بلکہ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا، وہی جملہ ہے جو جملہ اس زمانے کے یہودیوں نے اور اس زمانے کے مشرکوں نے کہا تھا کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ قرآن نے ایک سوال کیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء و اجداد بے عقل ہوں، عقلیں ماری جا چکی ہوں ان کی، کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، بھلا جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کی نشو و ارتقاء کے راستے کی رکاوٹ،
کسی دوسرے انسان کا حق توڑا جا رہا ہے، چوری ڈاکے کا مال ہے، لوٹ مار کا مال ہے، ملکی خزانہ لوٹنے کا عمل ہے، کوئی عقل مند اس کی اجازت دیتا ہے؟ لا یعقلون شیئا، اگر ان کے آباء و اجداد کسی معمولی سی بھی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور کسی سیدھے ہدایت کے راستے پر نہ ہوں، انسانیت کی ترقی کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ ان کے یہاں نہ ہوں، سارے چور ڈاکہ ڈالنے والے ملک اور ریاست پر قابض ہو چکے ہوں، لا یہتدون، تو کیا پھر بھی ان بے وقوف آباء و اجداد کی اتباع کرنی ہے؟ پیچھے قرآن نے کہا تھا کہ عقل مند قوموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تو جو عقل استعمال ہی نہیں کرتے، آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، تو پھر بھی ان کی پیروی کی جائے گی؟ بھائی پیروی تو عقل مندی کی جاتی ہے، اگر وہ جہالت میں ہو تو اب جاہلوں کے پیچھے جاؤ۔ اچھا، اگر آباء و اجداد کی اتنی پرورش کرنی ہے اور ان کے پیچھے اتنا ہی چلنا ہے تو ذرا ان تمام کے آباء و اجداد دیکھو کیا تھے جی، کیا کرتے رہے تھے؟ معمولی سا کوئی غریب کلرک تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی کاشتکار تھا، اس حالت میں آ جاؤ۔ پھر آباء و اجداد کی وہ بات بھی تو پوری کرو، صرف کھانے پینے اور عیاشیاں اور لوٹ مار کی باتیں تو آباء و اجداد کی چلتی ہیں، باقی چیزیں غائب۔ تو قرآن حکیم نے سوال کیا، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد، کیا پھر بھی یہ پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کی کہ جب وہ لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہ عقل رکھتے ہو اور کچھ بھی ہدایت یافتہ نہ ہو؟ قرآن حکیم نے بڑی اچھی مثال دی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے وسائل ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، حلال طیب کے مقابلے میں السوء والفحشاء سے متعلق شیطانی امور پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دماغوں میں انسانی حقوق توڑنا اور خراب چیزیں استعمال کرنا اور کرانا ہے۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جو اس قانون اور ضابطے کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ مثال اس شخص کی ہے کہ ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، ایسے انسان کی ہے، ایسا جانور جنگل میں جو صرف شور مچاتا ہے، پکار ہے اور چیخنا چلانا ہے۔ عقل کی بات چیخنے چلانے سے نہیں آتی، سمجھداری اور شعور سے آتی ہے۔ بات لوگ سمجھتے ہیں، اور جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو تو پھر وہ تقریر میں بھی، گفتگو میں بھی، بات چیت میں بھی چیختا چلاتا شور مچاتا ہے، جسے کہتے ہیں رولا رپا ڈالو اور بات کو کسی درست سمت میں جانے سے روک دو۔ یا جنگل میں کوئی جانور شور مچا رہا ہو، بس اس کی آواز کسی کو سمجھ میں، کسی معقول آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ویسے ہی ایک گیدڑ شور مچاتا ہے، پدرم سلطان بود، تو آواز نکالتا رہتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا کہ بول کیا رہا ہے۔ ایک جانور وہ جنگل کے اندر آوازیں نکالتا ہے، کسی انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ جانور ہے جو آوازیں نکال رہے ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نہ عقل نہ شعور نہ انسانیت کی ترقی کے ان تمام امور۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ شور شرابہ مچانے والے لوگ، شور شرابہ وہی مچاتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ اب بھلا جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ غذا ہے، اسے استعمال میں لانا کون سی عقل ہے؟ تمام دنیا بھر کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ شراب انسانی جسم کے لیے مضر ہے، خنزیر کا گوشت مضر ہے، مردار مضر ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اب اس کے باوجود اس کو انسانی جسم کے لیے استعمال کرانا اور اس کے لیے دلیل کوئی نہ ہو، شور مچانا، اور وہ جو کسی دوسرے کا حق مار کے یا اللہ کا حق مار کے کوئی کام کرنا، تمام دنیا بھر کے مذاہب اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔
قرآن کہتا ہے اصل بات کیا ہے؟ سمم بکمن عمیٌ۔ آدمی کے علم حاصل کرنے کے تین ہی ذرائع ہوتے ہیں، اور جو کچھ دماغ میں آدمی حاصل کرتا ہے اس کو اظہار خیال کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ تو انسان میں بیان کی صلاحیت ہو، صحیح طور پر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہو۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ سمم بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر نقشہ کھینچا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سنتے نہیں۔ دل ہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، سمجھتے نہیں۔ دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ سنتے ہیں، نہ سوچتے سمجھتے ہیں، نہ ہی دیکھتے ہیں۔ اور جب یہ تینوں ذرائع انسان کے بند ہو جائیں تو بولے گا کیا؟ بولے گا بھی تو یہی شور شرابہ ہی مچائے گا نا، کیونکہ سن کر ہی علم دماغ میں آتا ہے، مشاہدے اور تجربے سے ہی علم دماغ میں آتا ہے، دل کے سمجھنے سے ہی انسان ان معلومات کا انالیسس کرتا ہے اور پھر اظہار خیال کرتا ہے۔ گفتگو تو وہ کرے گا جس کے پاس معلومات کا خزانہ ہو، اور معلومات کے تمام ذرائع انہوں نے بند کر دیے، تو بولیں گے کیا؟ اس لیے گونگے، بول نہیں سکتے۔ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ عقل کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ آپ نے بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہو، لیکن آپ اظہار خیال نہیں کر پا رہے، بول نہیں پا رہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عقل کی بات کر رہا ہے یا بے وقوفی کی بات کر رہا ہے؟ تو عقل کا تعلق، عقل کا اظہار ان تین دائروں سے ہوتا ہے کہ آپ کا علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی ٹھیک ہوں، سننے اور دیکھنے اور مشاہدے کے، اور پھر اس کا انالیسس کر کے بیان کرنے کے آپ کے پاس اظہار خیال بھی ہو اور ابلاغ بھی پورا ہو، تو پھر تو کیا ہے، آپ عقل مند۔ عقل یا غیر عقل کا فیصلہ ہوگا جس کے یہ دونوں واسطے اور ذرائع مفقود ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ قرآن حکیم نے یہ دو اصول پیچھے بیان کر کے واضح طور پر کہہ دیا کہ شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہاری عقل مسخ کر دے گا، بے شعور بنا دے گا۔ جو بھی انسانوں کی عقل مارنے والے ہوں، شور شرابہ ڈال کر، دعاء و نداء، عقل کا استعمال نہ ہو، تو وہ تمام کے تمام لوگ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات قرآن حکیم نے مثال کے طور پر جو بیان فرمائی، کیا کہ جب عقل کی بات نہ ہو تو پھر دعاء، لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، نداء، اوے فلانے اوے فلانے، نداء، شور شرابہ بہت مچائیں گے جی۔ ہر وقت ایک بیان ضرور داغنا ہے، ضرور جی پکارنا، اوے فلانے ایسے فلانے ایسے اور فلانے ایسے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ ہر ایک دوسرے کو کہتا گھسیٹیں گے ہم، لیکن جب گھسیٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی بیان ہی دیتے ہیں گھسیٹیں گے، گھسیٹتے نہیں۔ تو جاہل اور بے وقوفوں کے دو کام ہوتے ہیں، دعا اور ندا۔ یہ دعا کون سی ہے؟ جو روح سے خالی ہے، عقل سے فارغ ہے۔ حالانکہ یہی حقیقی دعا وہ ہے جو عقل اور شعور کی بنیاد پر مانگی جاتی ہے، عقل اور شعور اور تمام اعمال کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ قرآن نے اس دعا کا ایک اور بھی جگہ تذکرہ کیا ہے 25ویں پارے میں جی، سورۃ حامیم سجدہ کہ آخری رکوع الیہ یرد علم الساعہ، اس میں کہا ذو دعاء عریض، کام کاج کچھ نہیں کرنا، لمبی لمبی دعائیں پڑھنا، آدھے آدھے گھنٹے کی، گھنٹے گھنٹے کی، دو دو گھنٹے کی دعا پڑھ رہے ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جاہل لوگ۔ سسٹم کو درست نہیں کریں گے، عقل کا استعمال نہیں کریں گے، لمبی چوڑی دعائیں۔ اس لیے
حدیث میں حضور نے فرمایا اجملوا فی الطلب، دعا کے اندر جتنا اختصار اور جامعیت ہو طلب میں، اتنا ہی کیا ہے فائدہ ہوتا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی کر دے، کام کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے یہاں کافروں کی مثال اس آدمی سے دی ہے جو صرف دعائیں مانگے اور صرف پکارے، ایک دوسرے کو شور شرابہ مچائے، چلائے۔ لا یسمع الا دعاء و نداء۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے پھر یہ حکم دوبارہ دہرایا۔ پہلے حکم دیا تھا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو، کہ عقل سے کام لو اور یہ دو چیزیں چھوڑ دو، حلال و طیب استعمال میں لاؤ، سوء والفحشاء کو چھوڑ دو، یہ شیطانی بات، عقل سے کام لو۔ وہاں عقل کی بات بیان کی، اب یہاں دوبارہ پھر اسی بات کو مسلمانوں پر لازمی اور ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیبات، اور واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں کسی رزق کو کھانے کے لیے صحیح خرید و فروخت کے ساتھ، کسی دوسرے انسان کی محنت کا پورا معاوضہ دے کر، شکر یعنی یہ نعمت یہاں تک پہنچی ہے ایک سائیکل گزار کر، پانی برسا، کھیت بنے، کاشتکار نے اس میں کاشت کیا، وہاں سے فصل تیار ہوئی، پھر آگے کسی نے خرید و فروخت تجارت کی، کسی نے آگے مرحلہ وار آپ کے پاس ہوا۔ تو اس پورے تسلسل میں جن جن لوگوں کی صلاحیتوں اور استعدادوں سے وہ رزق تمہارے تک پہنچا ہے، ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق اس کا معاوضہ ادا کر دیا، اور پھر جس اللہ نے ان تمام انسانوں میں اور یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ یہ رزق تمہارے کھانے تک پہنچائے، تو اس اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے شکر۔ تو یہ شکر ادا کرو، گویا کہ وہ حلال طریقے سے ہو اور طیبات ہو۔ اس لیے یہاں پہلے وہاں انسانوں میں حلالن طیباً کہا تھا، اور یہاں کلوا من طیبات، طیبات کو پہلے لے آئے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور واشکروا للہ میں دراصل اس حلال کا پورا تسلسل بیان کر دیا کہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ ایمان والے ہیں نا، ایمان والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اگر واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اے مسلمانوں، تو پھر تمہیں یہ دونوں کاموں کی پابندی کرنی ہوگی، رزق حلال کھانا اور طیب اور پاکیزہ کھانا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا، جو حکم دے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو پھر تو تم مسلمان ہو، ورنہ منافق ہو۔ کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں؟ تو بنیادی حرام چیزیں یہاں قرآن حکیم نے نص قطعی سے بتلا دیں، اور وہ 4 ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 المیتہ، مردار، جو مر گیا، خود مر گیا یا بغیر ذبح کے ڈنڈے مار مار کر مار دیا، اس کی تفصیل آگے بیان کی ہے۔ الموقوذہ والنطیحہ، ہاں جی، وہ جو اوپر سے چھلانگ مار کر نیچے گرا اور مر گیا، گردن منکا ٹوٹ گیا، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی آگے 6 پارے میں سورۃ مائدہ میں قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات مزید بیان کی کہ مردار کی ذیلی شکلیں کون کون سی، کسی بھی طریقے سے مر گیا، حتف انفہ، از خود اس کی موت ہو گئی، اور موت ہونے کی وجہ سے وہ جو اس کا زہریلا خون جسم میں، بھائی ایک خون وہ ہے جسے دل نے صاف کر کے گوشت بنا دیا یا جسم کا حصہ بنا دیا، وہ تو پاکیزہ ہو گیا، لیکن جو ابھی انڈر پروسیس تھا، گزر رہا تھا، اور ابھی صفائی اس کی نہیں ہوئی، زہریلے اس کے اندر چیزیں موجود ہیں،
تو جب ذبح کیا جاتا ہے، رگ کٹتی ہے، تو وہ سارا زہریلا خون جو انسانی گوشت اور جسم کو خراب کرنے والا وہ سارا باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے از خود گردن نہیں کٹتی، وہ خون باہر نہیں نکلتا اور دل اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، تو گوشت جس کو پہلے سپلائی ہو رہی تھی چیزوں کی، جب اسے سپلائی بند ہوتی ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے ہر عضو جو ہے اپنی بقا کے لیے اس گندے خون کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، کھینچتا ہے، تو وہ زہریلا خون وہ گوشت کے ہر جگہ پر داخل ہو جاتا ہے جی، کیونکہ انسانی جسم کا خاصہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایمرجنسی یا الارمنگ صورتحال ہو تو وہ وہاں سے خون کھینچتا ہے، زخم آیا تو وہیں پر خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے از خود، آٹومیٹکلی اس کا جو سینسر ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور خون کی سپلائی نہیں ہو رہی، تو ہر عضو اپنے اپنی قریب میں جگہ میں جہاں جیسا کیسا گندا بندہ خون ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب وہ زہریلے اجزاء جب گوشت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس پورے گوشت کو زہریلا کر دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ دھو کر اس کو صاف کر لیا جائے جی۔ لیکن جب ذبیحہ ہوتا ہے تو جتنا زہریلا خون ابھی پروسیس میں تھا وہ باہر نکل گیا، باقی گوشت بالکل صاف ستھرا اور پاکیزگی کی حالت میں، جو دل نے صاف کر کے، ہاں جی، جگر نے صاف کر کے جسم کے اندر داخل کر کے گوشت بنا دیا تو اب وہ پاکیزہ رہ گیا۔ اس لیے ایسا زہریلا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم پر سب سے پہلی چیز حرام قرار دی گئی ہے مردار جانور کی، اور والدم، وہی خون جو رگ سے باہر نکلا ہے وہ بھی حرام ہے، کیوں؟ وہ زہریلا ہے۔ اگر وہ گوشت جس کے اندر وہ خون داخل ہوا ہے وہ زہریلا ہو گیا ہے، تو اگر خالی خون باہر نکلا ہوا ہے ذبح کرنے کے بعد تو وہ بھی زہریلا ہوگا۔ آپ اسے اٹھا کر مرغیوں کی خوراک میں ڈال دیں تو وہاں زہر نہیں آئے گا۔ وہ زہریلا خون تو جب تک دوبارہ پروسیس ہو کر زمین کے اندر شامل ہو کر کھاد بن کر فصلوں کے ذریعے سے دوبارہ نہ آئے، اس کے زہریلے اجزاء پاک صاف نہ ہوں، تو اس وقت تک درست نہیں۔ یہاں پورا خون اٹھاتے اور اٹھا کر مرغیوں کو کھلاتے، لو جی کھا لو۔ تو مردار کے جسم میں یہ خون زہریلا خرابی پیدا کرتا ہے، تو یہ جو اس کو مردار بنا رہے ہو زندہ جانور کو، اس کو پروسیس کی مشین بنا لیا تم نے۔ جو نیچرل پروسیس کا طریقہ کار تھا کہ زمین میں ملاؤ، ہاں جی، اس کے اندر ہل چلاؤ، اس کو کھاد بناؤ، وہ پورے طریقے سے اس کے تمام زہریلے اثرات وہاں سے ختم ہوں اور پھر غذا کی شکل میں آئے اور پھر جانوروں کے پیٹ میں جائے اور پھر ان فصلوں کو تم کھاؤ، وہ سب چھوڑ دیا۔ تو خون، وہ جو حلق سے زہریلا خون نکلا ہے، وہ خون ذبح کر لیا، اور اگر کسی عضو کا اپنا صاف ستھرا خون ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا، یہ جب ہم ذبح کر لیتے ہیں تو پھر بھی تو خون نکل رہا ہوتا ہے نا، وہ جو گوشت کاٹتے ہیں تو اس گوشت کے اندر جو خون، وہ خون صاف ستھرا ہوتا ہے، اس خون کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ وہ خون جو اس گوشت کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو اگر اسی طریقے سے آپ نے بھون لیا آگ میں، مثلاً دھوئے بغیر، گوشت کے کھانے کا جو طریقہ اطباء نے لکھا ہے، وہ پانی لگانے کے بعد تو گوشت کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، پانی ہی جذب ہو جاتا ہے گوشت کے اندر۔ پانی لگائے بغیر ہی ذبح کر کے کھال اتار کر اس کو اسی طرح بھونیں یا پکائیں تو وہ سب سے زیادہ توانائی بخش ہوتا ہے، وہ خون حلال، یاد رکھیں۔ یہاں الدم جسے کہا گیا ہے، یہ وہ ہے جو رگ کاٹنے کے بعد زہریلا خون باہر نکلتا ہے، یہ بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ ولحم الخنزیر، اور تیسری چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ سور کا گوشت۔ چونکہ کھانے کا تذکرہ آ رہا تھا اس لیے گوشت ہے، ورنہ قرآن حکیم کی دیگر نصوص سے آگے جا کر قرآن نے کہا خنزیر کے بارے میں فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ بالکل ناپاک ہے سر تا پیر، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کی جلد، اس کا جسم، اس کا گوشت، اس کی ہر چیز۔ یہ نہیں کہ لحم الخنزیر، گوشت خنزیر کا گوشت حرام ہے
اور باقی چیزیں حلال ہو گئیں، چونکہ آگے جا کر اس کو نجس العین کہا گیا۔ نجس العین کیا کہ اس کی ذات کی کوئی چیز بھی، خنزیر کی اس ذات کی کوئی چیز بھی انسان کے لیے مفید نہیں، وہ سراپا زہر ہے۔ اس لیے لحم الخنزیر، خنزیر کا کیوں، اس میں بہت ساری جو حیوانات پر کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کی جو نفسیات بیان کی ہیں، بے حیائی ہے بد اخلاقی ہے، اور گندی اور حرام چیزوں کے کھانے کی طرف غذا ہے ان کی۔ ہر نالی میں، ہر جگہ پہ جہاں جہاں سوروں کے ریوڑ ہیں وہ اس کو کیا ہے، کھاتے ہیں۔ تو کسی حلال اور غیر حلال کا، اچھے یا برے کا، تو سراپائے اس کے اندر غذائی جو اجزاء ہیں وہ سب زہریلے ہیں۔ اور پھر جانور میں جو حیوانیت ہے، وہ حیوانیت بھی پرلے درجے کی بے حیائی کی ہے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جو تمام خرابیاں ہیں، اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہ تین چیزیں براہ راست، مردار، خون اور خنزیر، یہ تم پر حرام قرار دیے گئے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، خود جانور تو درست ہے لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ اس پورے نظام کا انکار ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کے نام پر اسے ذبح کیا گیا، تو باہر سے خرابی آ گئی اس کے اندر۔ تو یہ چار چیزیں نص قطعی سے تم پر حرام قرار دے دی گئی، چونکہ یہ ٹوٹلی طور پر انسانی جسم کے لیے زہر ہے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن میں اختلاف تھا، شیطان جن کو استعمال میں لاتا تھا۔ باقی چیزیں تو اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں، مثلاً کتے کا حرام ہونا، اور بہت سارے جو چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں ان کا حرام ہونا، وہ تو مسلمات میں سے تھا۔ شیر کا گوشت کوئی نہیں کھاتا تھا، کتے کا گوشت کوئی نہیں کھاتا تھا، ماشاء اللہ یہاں کھلایا جاتا وہ ان کے نزدیک متفق چیزیں تھیں، ان کی حرمت تو۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے باقی جتنے بھی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جانور، اور اسی طرح نوچنے والے پرندے، اور اسی طرح یہ جتنے بھی کتا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو حرام قرار دیا، یہ احادیث اور اس وقت کے تمام مذاہب کے متفقہ فیصلے کے مطابق۔ تو یہ حرام قرار دی گئی جو انسانیت کے لیے نقصان دہ۔ ایسے لیے حرمت کی وہ تمام تر تفصیلات جو خرید و فروخت اور بیوعات میں آ رہی ہیں اگلے اس میں، کہ بغیر کسی کی رضامندی کے زبردستی کسی کا مال لینا، چوری کا مال کھانا، ڈاکہ ڈال کر لینا، دوسروں کے مال ہڑپ کرنا، بیت المال پر ڈاکہ ڈالنا وغیرہ وغیرہ، ان کی حرمت کی تفصیلات آگے الگ آ رہی ہیں۔ یہاں تو مخصوص چیزیں جو ہیں ان کو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا۔ ہاں البتہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو آدمی مجبور ہو جائے اور کوئی چیز نہیں، یہ چار ہی چیزیں اس کے سامنے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہے، جنگل میں دور دراز ہے، کوئی متبادل کھانے کے لیے بھوک سے مر رہا ہے، تو اضطرار، اور اضطرار کم از کم 3 دن یا 5 دن کی حالت ہو۔ 3 دن تک انسانی جسم کے اپنے اجزاء وہ غذا نہ بھی ہو تو گزارا کر لیتا ہے، تو وہ اس کا وہ کرتا ہے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ ہو تو 5 دن۔ تو اگر مرنے کے قریب ہے، اضطرار کی حالت ہے، تو پھر ان میں سے اتنا صرف کھا سکتا ہے جس کی 2 شرطیں بیان کی ہیں، غیر باغ ولا عاد، اتنا جس سے زندگی کی رمق آ جائے اور وہ چل کر وہاں اس جنگل سے یا اس صحرا سے اپنی اصل جگہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے، کسی شہر میں یا کسی رزق حلال کسی پانی کی جگہ پر پہنچ سکتا ہے، وہاں تک اتنا معمولی سا۔ اور ولا باغن، نافرمانی کے نقطہ نظر سے نہیں، یہ کہے کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ایک جرم کر رہا ہوں، ایک خرابی کر رہا ہوں، اور ایک ضرورت اور مجبوری کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ اب اس کے لیے حرام کھانا حلال ہو گیا، بس خوب ہڑپ کر کے کیا ہے خنزیر کا گوشت کھائے، شرابیں پیے، مردار کھائے، جو مرضی کرے، نہیں۔ تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے،
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہاں جی، اس میں جو کمی بیشی ہو گئی اس کو، لیکن جو جان بوجھ کر باغن اور عادن بن کر عادی چور ہو، ہاں جی، اس کے بغیر رہتا نہ ہو اور حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جیسے پچھلے 2 قانون بیان کیے تھے، تو وہاں بنیادی بات، اب یہ تعلیم لازمی ہے۔ جو اس تعلیم کو چھپاتے ہیں، اب ان کے خلاف وہی وعید ہے جو پہلے بھی گزری ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات۔ جب تمام انسانوں کو مخاطب کیا تو کہا کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے، فہم لا یعقلون۔ اور جب مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو مخاطب کیا جو اللہ کی کتاب پر ایمان کے دعوے دار ہیں، تو ان پر لازمی قرار دیا گیا کہ یہ تعلیم تمام مسلمانوں کو زبردستی سکھائی جائے، یہ جبری تعلیم۔ اور جو اس تعلیم کو چھپائے گا، جو مذہبی عالم، جو دین کا نمائندہ، جو ایمان سکھانے والا اس کو چھپائے گا، اس کے لیے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب میں سے یہ حکم، اس کو جو چھپاتے ہیں، ان میں تعویل کرتے ہیں، شراب کے حلال ہونے کے فتوے دیتے ہیں، خنزیر کے کھانے کا راستہ نکالتے ہیں، اس کا شرعی حکم چھپاتے ہیں، اور وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ نے جب یہ قانون منظور کیا تو مولوی گونگے رہے، مذہبی طبقے اور ہاں جی ایمان والے جتنے بھی ہیں، پوری پارلیمنٹ کے جی قانون میں ترمیم ہو رہی ہے، جی اس ترمیم کو قبول کر رہے ہیں جی۔ تو یہ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، مسلمان ہوں، صرف علماء کی بات نہیں، کتاب میں واضح حکم آنے کے باوجود جو مسلمان یہ کام کرتا ہے، اور وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، کیونکہ شراب جتنی بھی باہر سے ملک کے اندر آتی ہے اس پر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، پیسے وصول ہوتے ہیں، بلکہ خفیہ شراب بیچنے پر کمیشن کھائے جاتے ہیں جی۔ ایکسائز کے جو وزیر اور اس کے مشیر اور اس کے پورے ادارے کے لوگ، ایک پورا چین ہے جو اس حرام خوری کے لیے کیا ہے، اپنے پیسے لیتے ہیں۔ یشترون بہ ثمنا قلیلا، تو قرآن نے بڑی سخت وعید بیان کی، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ ایسے پیسے جو کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، یہ مال بھی، یہ شراب بھی، یہ خنزیر بھی، اور پھر اس کو جائز قرار دینے کے فتوے دینے والے بھی، اس شرعی حکم کو، اللہ کے حکم کو چھپانے والے بھی، یہ تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں کہا اولئک، یہ تمام لوگ وہ ہیں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ اور اللہ پاک ایسے مذہبی طبقے سے، ایسے ایمان کے دعوے دار منافقوں سے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ ان سے کوئی بھی رحمت اور پیار کی گفتگو قیامت کے دن نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا۔ آدمی جس سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے بول چال بند کرتا ہے نا جی، تو اللہ اس سے گفتگو نہیں کرے گا، پہلے تو وہ حشر کے میدان میں خوب ہاں جی ایک طرف بٹھا دیے جائیں گے، کوئی اس سے گفتگو نہیں ہوگی، اور جب باقیوں کا حساب کتاب ہوگا تو پھر آخر میں مجرم کو بلایا جاتا ہے، اور وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ کوئی ہاں جی ویسے نہیں ہوتی، وہ ہاں بھئی اب آپ بدماش تجھے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی تو نے یہ حرکت کیوں کی، تو یہ اگر کلام ہے بھی تو یہ کلام حساب کتاب کا ہے نا، اس کو کلام تو نہیں شمار ہوتا۔ گفتگو تو وہ ہوتی ہے جو پیار کی ہو، محبت کی ہو، ہاں جی انعام کی ہو۔ تو قرآن کہتا ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور تیسری بڑی بات کیا ہے، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا کہ وہ خود عذاب بھی تکلیف میں ہوگا، علیم، دردناک عذاب۔
کہ خود جہنم، ہاں جی، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم وہ اللہ سے شکایت کرے گی کہ اکل بعضی بعضاً، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا اپنا ہی حصہ اپنے آپ کو کھا رہا ہے، اب میرا اپنا وجود ہی اپنے آپ کو کھا رہا ہے، یعنی وہ خود جہنم بھی عذاب کی حالت میں ہے۔ تو ایسے عذاب ان کے لیے ہوگا کہ جس میں ہاں جی مسلسل دردناک حالت اس کے اندر ہوگی۔ ذلت امیز عذاب کو عذاب علیم کہتے ہیں۔ ایک وہ پٹائی ہوتی ہے جو ایک استاد اپنے شاگرد کی کرتا ہے یا ایک باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے، وہ شفقت کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کی خیرخواہی کے نقطۂ نظر سے ہوتی ہے تاکہ یہ آئندہ غلط کام نہ کرے اور صحیح خطوط پر آگے بڑھے۔ وہ عذاب بظاہر ہوتا ہے لیکن علیم نہیں ہوتا، وہ اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کسی انتقام کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ صرف تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو انتقام کے طور پر، جو سزا کے طور پر ہو، تو ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا۔ یہ وہ مذہبی طبقہ ہے، منافقین کا یہ وہ ٹولہ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت بیچ کر، اور والعذاب بالمغفرہ، عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ ہیں مسلمان، کلمہ گو، قرآن پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر مذہب فروشی کرتے ہیں اور حق بات کو چھپاتے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، قرآن نے بڑا تعجب کیا ہے، کس قدر صبر کرتے ہیں یہ عذاب پر۔ انسان آگ پر صبر کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں ذرا سی دنیا کی آگ انسانی جلد کو چھو جائے تو چیختا چلاتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے عجیب لوگ ہیں، ما اصبرہم، کس قدر تعجب ہے ان پر کہ انہوں نے جہنم پر صبر کر لیا۔ جی ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ جتنے احکامات پیچھے آپ کو دیے گئے ہیں پہلی سطح کی اجتماعیت کے لیے، جی یہ احکامات رزق حلال کھانے اور کمانے کے اور پاکیزہ اور رزق کو استعمال میں لانے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ پاک نے یہ کتاب بالکل سچ اور حق کے مطابق نازل کی ہے۔ تو چونکہ حق اور کھری کھری باتیں تمہارے فائدے کی، انسانیت کی ترقی کی ضرور بتلانی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ اس کتاب کے اندر اختلاف کر کے اپنے ذاتی مطلب نکال کر پیسے بٹورنا چاہتے ہیں، حلال اور طیب کے مقابلے میں حرام اور خبیث چیزیں کھانا چاہتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بے شک دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے اس حکم سے اختلاف کرتے ہیں اور اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے، حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں، سوء اور فحشاء میں شیطان کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ ضد بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شقاق بعید، دور کی ضد ہے، بلا وجہ کی، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، وہ سوسائٹی کو پھاڑنا ہے، شقاق ہے، اختلاف سوسائٹی کی تقسیم کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حق کی بات جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو عمل درآمد کرنا ہے۔ تو ابتدائی سوسائٹی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے دو چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا، ذکر، شکر، صبر، اور نماز کے بعد حلال اور طیب، دو چیزیں اجتماعیت کے لیے ضروری ہیں اور چار چیزیں اللہ سے تعلق کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 6 چیزوں کا پیکج ہے، ہاں جی، جو ایک مسلمان جماعت کو، بلکہ ہر انسانی جماعت کو اپنی اجتماعیت کی تشکیل میں، اپنے ذات کے تزکیے میں ضروری ہے۔ اور وہ جو شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم نے تمہارے پر رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تو اس تزکیے کے بنیادی اساسی امور جو ہیں وہ 6 ہو گئے، ذکر، شکر، صبر، نماز، حلال، طیب۔ اس کا پورا سائیکل یہ تزکیہ کرتا ہے، اس لیے آخر میں یہاں
کہا کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا۔ تو تزکیے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، رزق حلال اور طیب کا کھانا۔ اب اس کے بعد شریعت کے تمام احکامات، یعلمہم الکتاب یا یعلمکم الکتاب، کتاب کی تعلیم۔ تو سوسائٹی کا ارتقاء جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ارتفاق ثانی کے باقی امور، ان میں احکامات باقی کون کون سے ہیں، قوانین اور ضابطے کون سے ہیں، ارتفاق صوم کے بنیادی اساسی امور کیا ہیں، حکومتی نظم و نسق سوسائٹی میں کیسے چلے گا، تو وہ قرآن حکیم نے اگلے رکوع سے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ پونا پارا پورا اگلا جتنا بھی ہے، یہ دوسرے پارے کا بقیہ حصہ، وہ سب کا سب انہی اصولوں اور قوانین اور ضابطوں سے متعلق ہے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔